بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ماشاءاللہ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سید الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. حمد و صلات کے بعد آج کی یہ بڑی پاکیزہ نورانی روحانی اور خیر والی یہ مجلس بابرکت مجلس ہمارے پاس سید عالی رسول سبحان اللہ قدوۃ الصالحین سبحان اللہ زبدۃ العارفین سبحان اللہ شیر اہل سنت محدث ابن محدث سبحان اللہ مفسر ابن مفسر اور دنیا اسلام کے مایہ ناز عالم دین، ہماری دلوں کی دھڑکن، ہماری جان اس محفل میں تشریف فرما. اور میں یہ لفظ ویسے ہی نہیں کہتا. حضرت شیخ شہاب الدین عارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی اللہ والے کا چہرہ دیکھو اور بخشے ہوئے کسی انسان کا چہرہ دیکھو، رب ذوالجلال تمہیں بھی بخش دے گا. اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ ہے، یعنی یہ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کا چہرہ مبارک دیکھو تو رب ذوالجلال تمہیں بھی معاف فرما دے. تو اس سے بڑا دنیا اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر محمد عربی کا عشق جو پھیلا رہا ہو، اور جن کے والد گرامی کی پوری دنیا کے اندر شاگرد پھیلے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کالا کالا رسول اللہ کے نام سے کر رہے ہوں، پھر ان کا بیٹا پوری دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہو، تو ایسا ویسے تو ہم نے اور بھی بڑے بڑے پیر پکڑے ہیں سفید لباس والے جن کے اندر خالی ہوتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے علم کا پہاڑ بھی ہے اور معرفت کا سمندر بھی ہمارے پاس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور میں بات مختصر کروں گا، مجھے یہ علم ہے کہ یہ گھر کی محفل ہے. حضرت مجددی افسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ سجدوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ انہوں نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ جب بھی کوئی سید آتا، آپ اس کے احترام میں، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہوتا، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور بڑا ادب کرتے. والد گرامی بڑا نام ہے. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کے قریب ہو کر میں نے جب یہ پوچھا کہ حضور آپ سجدوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ فرمانے لگے سادات سے محبت یہ شرط ہے خاتمہ ایمان پر. جو شخص سادات سے، محمد کی آل سے محبت کرے گا، رب ذوالجلال اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دے گا. یہ مجدد صاحب نے یہ لکھا ہے، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا. ماشاءاللہ یہ مجدد صاحب کا قول ہے.
میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات اپنے والد گرامی سے پوچھی، جب میرے والد گرامی کا آخری لمحہ آیا میں اپنے والد گرامی کے قریب ہوا اور میں نے پوچھا اب بتلائیے سیدوں کی محبت آپ کے کچھ کام آئی ہے کہ نہیں؟ یہ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جس بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیٹا سیدوں کی محبت تو کام آئی ہے مجھے، آج میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان سیدوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی۔ یہ مجدد صاحب کا قول میں نے پیش کیا ہے۔ اب آپ کی مرضی کہ کوئی کدھر جانا چاہتا ہے، کوئی کدھر جانا چاہتا ہے، ہم تو سید کے دامن سے وابستہ ہیں، ہم سید کے دامن سے وابستہ ہیں، کوئی کدھر جائے نہ جائے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم تو محدث ابن محدث اور فقی ابن فقی کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حضرت لوگ ویسے ہی بھاگتے پھرتے ہیں۔ کسی نے کہا جی وہ ادھر بڑے آدمی ہیں، مجھے ایک بندے نے کہا، میں نے کہا شیطان کے ساتھ تھوڑے آدمی ہوتے ہیں پوری دنیا میں، کہنے لگا وہ تو بڑا علم بھی ہے۔ میں نے کہا شیطان سے بڑھ کے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور شیطان بڑا علم والا تھا، لیکن گمراہی کی وجہ سے، رب ذوالجلال کی بے ادبی کی وجہ سے اور حضرت آدم کی بے ادبی کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اپنے دربار عالیہ سے اسے نکال دیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بابرکت مجلس حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اور جس کے اندر حضرت علامہ، میں تو اس علاقے میں چونکہ میں خطیب ہی نہیں ہوں، شاہ صاحب کے ساتھ لگا ہوا ہوں، تو آپ ہماری گھر کی جو مجلس تھی، مفتی اعظم برطانیہ جناب مفتی محمد نذیر صاحب کافی ایجڈ ہونے کے باوجود میرے غریب خانے پر اس لیے تشریف لائے کہ یہاں سیدوں کی محفل ہو رہی ہے۔ یقین جانے میری رات بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا آپ نے سیدوں کی محفل رکھی ہے، میں اس وجہ سے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ میں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی مجلس رکھی تو 2-3 مرتبہ مفتی صاحب ایجڈ ہونے کے باوجود اور بیمار ہونے کے باوجود میرے غریب خانے پر اس وجہ سے، تو قریشی صاحب کے بھی ہم ممنون ہیں۔ قریشی صاحب بھی قبلہ حضور سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور اصل میں یہ قبلہ حضور کا کھانا، یہ مجھے فرما رہے تھے کہ قبلہ حضور کا ہم کھانا رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا حضور اب کھانا نہیں کھاتے، اب کھانا قبلہ، تو آپ کی تشریف آوری اس پورے علاقے کے لیے برکت والی ہے، رحمت والی ہے۔ جہاں حضور کا قدم پڑ جائے پورا علاقہ برکت اور رحمت والا ہے۔ آپ یقین جانے میں یہ باتیں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا جو مقام ہے، عزت ہے، جو شرف ہے، جو رب ذوالجلال نے ان کو عزت بخشی ہے، وہ کسی اور کو نہیں۔ حضرت حیدر کرار کی ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یاری بھی کچھ چیز کا نام ہوتا ہے، یاری بھی، یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے۔ مفتی صاحب آپ نے تو پڑھی ہے ماشاءاللہ، تو جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے قافلے کے ساتھ کسی جگہ پر بھیجا۔ واپسی پر کچھ لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے لوگوں کو شکایت کہ فلاں 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 فلاں، یہ جامع ترمذی نے لکھا ہے۔ تو وہ واپسی پر آئے تو انہوں نے آپس کے اندر طے کیا کہ یار علی کی شکایت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کریں گے، کمپلین ہے ہماری، ہمیں تھوڑا سا۔ تو وہ 4 آدمی ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 آدمی، انہوں نے آپس کے اندر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی کمپلین جو ہے وہ آقا سے کرتے ہیں۔ وہ آئے، مجلس لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجلس میں کوئی بندہ اٹھے تو کوئی بندہ بات کرے کہ بلا حضور تو سنیں گے نا، لیکن آپ سنیے یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارک، مجلس لگی ہے پیغمبر اسلام کی مجلس، جو ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی مانتا ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔
جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے. محمد عربی جدھر چلے ہواؤں کا رخ ادھر ہو جاتا ہے. میرا آقا دو جہاں آسمانوں کی طرف جائیں تو زمین بھی آپ کے ساتھ چلے. میرا آقا دو جہاں 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 بھی جائے برکتیں رحمتیں عزتیں شرف ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو آقا دو جہاں تو ہر ایک کی سنتے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی پہلے کھڑا ہوا جس کو مولا علی سے حیدر کرار سے کچھ کلام تھا اور اس نے آقا سے کوئی شکایت شروع کی. نام لیا علی کا, فرمایا بیٹھ جاؤ. اب دوسرا کھڑا ہوا کہ اب میری اس نے جو آپس کے اندر انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا, دوسرا کھڑا ہوا. آقا دو جہاں نے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا. یاری بھی تو کچھ چیز کا نام ہے. اب تیسرا کھڑا ہوا, اب کسی نہ کسی کی تو سنی جائے. تیسرا کھڑا ہوا, سرکار نے پھر چہرہ پھیر لیا. اور پھر چوتھا کھڑا ہوا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھر پھیر لیا. اور چاروں بیٹھ کے فرمایا تمہیں علی سے کیا ہے؟ علی تو مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, میرا علی ہے. یہ ہے محبت, یہ ہے دوستی, یہ ہے تعلق. جو رسول کی اولاد سے محبت نہیں کر سکتا وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا. اور جو اولاد رسول سے محبت, اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد سے اور ان کی اولاد سے اگر کسی کی محبت نہیں, وہ اس کی کسی سے محبت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک اعرابی آیا اور عرض کرنے لگا, سرکار کی مجلس سے لگی ہوئی ہے, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ متى الساعة, یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک, متى الساعة, کب قیامت ہوگی؟ سرکار نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ وماذا عادت, کیا قیامت کے لیے تیار کیا ہے؟ اب کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. لا شیء, یہ وہاں ورڈز لکھے ہوئے ہیں عربی کے کہ کوئی شے بھی میرے پاس نہیں. اب ہوتا تو ہے, نمازوں کا ذکر ہے, روزوں کا ذکر ہے, کوئی اور بھی ہے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں. پھر اگلے جملے اس نے یہ کہا انی احب اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ میں آپ سے اور آپ کے رب سے پیار کرتا ہوں. فرمایا جاؤ قیامت کے دن تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حاضرین, اب یہ فیصلہ انسانی ضمیروں پر میں چھوڑتا ہوں. اور شاہ صاحب جو مشن لے کر پوری دنیا میں اس وقت جا رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق اور صحابہ کرام کا ذکر خیر, جگہ جگہ پر ذکر خیر صحابہ کرام کا اور حضور کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں. اب کسی کی اور مرضی کہ ایسی نورانی چہرہ, اتنا خوبصورت چہرہ, نفیس چہرے کو چھیڑ کر اگر کوئی کالے چہروں کی طرف کوئی جانا چاہتا ہے اور بدبختوں کی طرف اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. میں اسی کے اوپر اپنے کلام کو اختتام کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیشہ سجدوں کا سایہ ہمارے اوپر رکھے, اور دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اللہ ان کے جھنڈے کے نیچے اللہ رب العزت ہمیں جگہ نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے. تو میں اپنے آپ کو حقیقت یہ ہے کہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ شاہ صاحب کے سامنے گفتگو کر سکوں. شاہ صاحب سے ایک کلام, اس وقت بہت کم عمر تھی میری, اب بھی کم عمر ہی ہے, اس وقت بہت کم عمر تھی. تو شاہ صاحب سے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام سنا تھا, تو اس کے چند اشعار شاہ صاحب کی بارگاہ میں آج سنانا چاہوں گا. تو ہو سکے آپ احباب جو ہے وہ مل کے پڑھیں انشاءاللہ. 2-3 اشعار ہوں گے, اس کے بعد شاہ صاحب کی گفتگو انشاءاللہ سنیں گے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیک یا پل سے اتارو راہ گزرے کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزرے کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزرے کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائی تو پرے کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائی تو پرے کو خبر نہ ہو اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری اور اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر یہ لکھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائی تو پر کو خبر نہ ہو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللہ رب العزت کی تعریف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز و محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہاں مبلغ عالم اسلام شیخ طریقت استاد العلماء والفقہاء سیدنا پیر سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں، ان کی زیارت سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اور چند لمحوں کے بعد ان کے مواعظ حسنہ کلمات خیر سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ شاہ صاحب قبلہ تقریباً ہمارے اس لنگٹن میں اگر مجھے مغالطہ نہ لگے تو تقریباً 30 دفعہ تشریف لائے ہیں۔ یہ ہماری مسجد کے اندر خطاب کے لیے
میلاد شریف کی مجلس میں آپ کی تشریف آوری ہوتی رہی ہے. آپ کے یہاں خدام بھی ہیں, عقیدت مند بھی ہیں. وقت کافی گزر چکا ہے. یہاں یہ ہمارے بھائی حاجی عبدالرحمن صاحب کا یہ یہاں بزنس ہے, کاروبار ہے, ان کا یہ ٹیک اوے ہے, اور اس مجلس کے لیے اس کمرے کو مختص کیا گیا ہے. یہاں علماء اور مشائخ تشریف لاتے رہتے ہیں اور ان کے مواعظ حسنہ سے ہم اپنے دلوں کو منور کرتے رہتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو طولانی شکل دیے بغیر حضور قبلہ شاہ صاحب کے حضور ملتمس ہوں گا کہ آپ اپنے کلمات خیر سے ہمیں فیضیاب فرمائیں. تو میں حضرت قبلہ پیر طریقت قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ فرمائیں. اور نہیں, آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں بس اتنے آپ کی تشریف آوری پہ ذرا محبت سے آپ استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور قبلہ پیر طریقت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ, والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد برادران اسلام, یہ محفل مبارکہ کئی عنوانات سے منعقد ہے. محترم مسعود قریشی صاحب نے ابتدا میں یہ سارے عنوان ذکر فرمائے اور حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد نذیر احمد صاحب نقشبندی مدظلہ آپ کے اور قریشی صاحب کے حکم سے یہاں حاضری کی سعادت ہوئی ہے. علماء کرام اہل سنت و جماعت حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب ربانی اور حضرت فاضل نوجوان مولانا محمد رضوان صاحب ریدوی, ہمارے
بریڈ فورڈ شہر میں تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کے صدر علامہ سید محمد سلطان شاہ صاحب مشہدی ابھی آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، تو مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ بات دین اسلام کا پیغام پیش خدمت ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے اس آخری امت جو آخری دین، آخری امت اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ میں سے آخری رسول، آخری نبی اور خاتم النبیین، خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ کی امت ہونے کا شرف اور بزرگی اس امت کو حاصل ہے، جس کو اللہ رب العزت جل وعلا نے ساری امتوں سے بہتر امت فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کے زمانے کو بہتر زمانہ فرمایا، آپ کی کتاب کو سبھی کتب سے، آسمانی کتب سے بہتر فرمایا، اور آپ کے دین کو جامع فرمایا، آپ کی نبوت اور رسالت کو جامع فرمایا، صورت و سیرت کو، اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت فرمائی۔ محترم حضرات، خاص کرم یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، حکمت سے یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک جماعت کو ہدایت والی جماعت اور ہمیشہ کے لیے عدل والی جماعت فرمائے۔ اور اس زمانہ میں ہر قسم کی ہوا چلتی ہے، نظریات، اعمال اور جسموں کی جو صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، جیسے وبا کرونا کی، کبھی زمانہ گزرا طاعون کا مرض آیا، لاکھوں افراد اس سے دنیا سے تلف ہو گئے، مٹ گئے۔ کرونا کی وبا میں بھی لاکھوں کو عدد پہنچ رہا ہے پوری دنیا میں، اور عالمگیر یہ بیماری ہے، ساری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں اعمال، ان پر بھی وبائیں آتی ہیں، اور عقائد، نظریات، اس پر بھی وبائیں آتی ہیں۔ تو جو چیز انسان کے نزدیک قدر والی ہے، قیمت والی ہے، اگر تلف ہو جاتی ہے تو بندہ افسوس کرتا ہے، ابھی موجود ہو تو بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ابھی بھی ہم نکلے ہیں تو ہمارے پاس ماسک ہیں، دن کو اپوائنٹمنٹ تھی
وہ میں گیا تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ ماسک لگا کے اندر داخل ہوں گے، حفاظت کا بڑا انتظام. ہر بندہ اس بارے میں فکر مند ہوتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی. رسول پاک نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے بارش کی طرح اتریں گے اور لوگوں میں، معاشرے میں ٹھہرتے ہوئے رہتے ہوئے لوگوں کو فتنوں سے بچنا مشکل ہو جائے، حتیٰ کہ کچھ نہ کچھ ہر بندہ متاثر ہوگا. وہی لوگ بچ سکیں گے جو معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر ایک ریوڑ بکریاں لے کر پہاڑ کے دامن میں چلا جائے تو جو شر ہے نظریے کا، عقیدے کا، فکر کا، برے اعمال کا شر، بری سوچ کا شر، وہ بندہ اس سے اپنے آپ کو بچا پائے گا. کئی احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فتنوں کی شدت کا بیان فرمایا. یہ دور اور اس سے پہلے دور جو گزرے ہیں ان میں ہر وقت حالات شر شیطان سے، شر اعداء دین سے ایسے حالات ہوتے ہیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کے مالک و خالق جل وعلا نے یہ حکم فرمایا کہ اے حبیب، آپ نے دنیا میں میرے دین کی تبلیغ کی، اب آپ دنیا سے دعوت دین کا اکمال ہو گیا اور اب آپ دنیا سے رحلت کی تیاری فرمائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی، یا اللہ، مجھ پہ آپ نے نبوت ختم کی، امت قیامت تک رہے گی. جب اور کوئی راہبر ہادی ان کا نبی نہیں ہوگا تو یہ قوم کس کے سپرد ہوگی؟ فتنے تو پھر بھی آئیں گے. تو مالک و خالق جل وعلا نے فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور نبی رسول اس لیے نہیں آئے گا کہ جتنی ہدایت مخلوق کے لیے رب کی چاہت اور ممکنات کے لیے ہے، وہ ساری ہدایت ہم نے آپ پر نازل فرما دی. دین کا بھی اکمال کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کو پسند ہی یہ ہے کہ دین اسلام ہی رہے گا. جب اور دین کوئی پسند نہیں تو اور بھیجے گا بھی نہیں. اس لیے آپ رسول آخری ہے، یہ دین آخری ہے، اور اب اور کوئی دین پسند نہیں. یہی دین ہے جو قیامت تک مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے دستور ہے، قانون ہے، آئین ہے. اس لیے ختم نبوت کی وجہ جو ہے وہ بھی یہ وجہ ہے. کئی لوگ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبوت اگر نعمت ہے تو نعمت کا زوال یا اس کا ختم ہونا تو ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو جاری رہنا چاہیے تھا. ٹی ویوں پر یہ تبلیغ کرتے ہو تو اس کی وجہ کیا لکھی ہے؟ وجہ یہی لکھی ہے کہ نبی اللہ کا انعام ہے، نبیوں پر نبوت اللہ کا انعام ہے، اور نبی کا وجود امتوں کے لیے اور اس کی امت کے لیے بلکہ سب امتوں کے لیے انعام ربانی ہے. لیکن انعام جب اپنے اتمام کو پہنچ جائے، مکمل ہو جائے، اس کے اوپر اس کی ضرورت نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نعمت اپنی قدر میں نعمت رہتی ہے، اور جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو وہی نعمت جو ہے
نقصان دیتی ہے. دیکھو کھانا پینا سب نعمتیں، صحت نعمت ہے، لیکن آپ ضرورت سے زیادہ 2-4 لقمے بھی کھا لیں تو وہ زحمت بن جاتی. پانی خدا کی نعمت ہے، ضرورت زیادہ پئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، تکلیف ہو جائے گی. اس لیے صحت ہے، صحت نعمت ہے. اچھا لگنا کسی کا، مناسب لگنا صحت کہلاتا ہے. حد سے بڑھ جائے وزن ایک بندے کا تو وہی وزن اس کے لیے زحمت بن جاتا ہے. وزن نہ ہو تو بندہ کہتا ہے وزن ہونا چاہیے، بندے کو ایسا نظر آنا چاہیے. بڑھ جائے گا تو کہتے ہیں نعمت ہے، آپ اٹھائے پھرتے ہیں. تو کہتا مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا، نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، تو پھر میں کیا کروں، چل پھر نہیں سکتا. تو کہے نہیں بس اچھا ہے، صحت ہے. کیونکہ ہمارے پنجاب میں تو موٹے بندے کو کہتے ہیں بڑا صحت والا ہے. تو کہے نہیں صحت ہی ہوتی ہے، لیکن صحت بگڑ کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نعمت اپنی قدر میں نعمت ہے، اور جب اتمام ہو جائے، مکمل ہو جائے تو اس سے بڑھے گی تو نعمت نہیں. اللہ فرماتا ہے نعمت اپنے کمال کو پہنچ گئی. اتممت علیکم نعمتی، دین نعمت ہے، میں نے تم پر پورا کر دیا. کتاب نعمت ہے، میں نے تم پر پوری کر دی. نبوت نعمت ہے، لیکن حبیب کی صورت میں نے نبوت تمہارے لیے مکمل کر دی، تمام کر دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حجت الاسلام. تو پورا ہو گیا. اب ایک آدمی کہتے ہیں نہیں جی وہ تو نعمت ہے تو نعمت جاری رہنی چاہیے. ہم نے کہا اچھا نعمت جاری رہنی چاہیے تو کیا نعمت ہو؟ اللہ فرماتا ہے دین تو مکمل ہو گیا. نبی آتا ہے، دین دیتا ہے، دین کی ترویج کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، احکام اللہ کے بتاتا ہے، کر کے دکھاتا ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہر ادا کو قوم کے لیے، امتوں کے لیے سنت بناتا ہے. نبی کو واجب الاتباع اور واجب الاطاعت قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ان سے کوئی جامع ہستی ہوگی معاذ اللہ تو پھر ان کے طریقوں کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کے طریقے کو پکڑے گا نا. تو فرمایا ان سے معیار کی ہستی میں نے نہ پہلے پیدا کی نہ ان کے بعد کوئی پیدا ہو. رسول ہوئے ہیں، نبی ہوئے ہیں، مگر جو جامع نبوت، کمال، سیرت، صورت، علم، ہر چیز ان کو عطا فرمائی، ایسی جامع ہستی کب انبیاء جتنے بھی ہیں نقص کسی میں بھی نہیں، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو. مگر جامعیت آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ نے کہا کہ جامعیت، پھر جب نقص کسی میں بھی نہیں تو پھر جامعیت کا لفظ کیا ہوا ہے؟ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. یہ چاہتا ہے رب کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت شان والے نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، مستقل شریعت کے مالک ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب کی چاہت کیا ہے کہ زندہ ان کو آسمان پر رب تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور جب اٹھائے گئے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. اس کے ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے
کہ ایک شخص اگر اپنے نبی کی سیرت میں دیکھے کہ شادی شدہ زندگی کیسے نبی کی ہوتی ہے، نبی کی اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی پرورش کیسے کرتا ہے، بیٹے ہوتے ہیں تو رویہ کیا ہوتا ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں تو رویہ کیا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کے ساتھ سلوک کیسے کرتے ہیں. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں نا. عائلہ ہے، قبیلہ ہے، ایک زندگی ہے، معاشرہ خاندان وجود میں آتا ہے تو سنتیں دیکھنے کی، سیرت اپنانے کی ضرورت پڑتی. پھر ان کی زندگی میں صرف نصیحت ہو، حکم کوئی نہ ہو، صرف حکم ہو، نصیحت کوئی نہ ہو، صرف دعائیں ہوں، اور کوئی بات نہ ہو، تو جامعیت نہیں. تو زبور دیکھو صرف دعائیں، تورات دیکھو صرف احکام، انجیل دیکھو صرف نصیحتیں. حبیب کا دین وہ ہے کہ امثال بھی موجود ہیں، قصص بھی موجود ہیں، تاریخ بھی موجود ہے، نصیحت بھی موجود ہے، دعائیں بھی موجود ہیں، باقاعدہ دستور احکام کی صورت میں وہ بھی موجود ہے. حتیٰ کہ کائنات کا ہر مسئلہ معاش کا اور معاشرت کا وہ ان کی کتاب میں موجود ہے، اور جو کتاب میں موجود ہے وہ محبوب مکرم کے سینہ اقدس میں بھی موجود ہے. یہ وعدہ رب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی لیا. آپ نے بھی جب کعبہ شریف کی تعمیر کی تو یہ دعا کی تھی اپنے رب سے کہ یا اللہ کریم، اس کعبے کی آبادی کے لیے میری اولاد میں سے ایک گروہ امتاً مسلمتاً لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ مالک یہ سارے کے سارے دین سے کبھی نہ پھرے، ایک امت، ایک گروہ ان میں ایسا رکھنا کہ تا قیامت تیرا نام بلند کرتے رہے. یہ آپ نے دعا کی. اور یہ آیت جس سے میں نے گفتگو شروع کی وہ رب تعالیٰ کا فضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فرمایا ہم نے ایک امت پیدا کی ہے، قیامت تک وہ ہدایت والے ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے میری امت کو، ساری امت کو میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ کبھی بھی میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا. لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. ایک طبقہ ہمیشہ جہاں 3 آدمی بھی امتی ہوں گے نا، اگر 2 کو غلطی لگ گئی تو تیسرے کو اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت دے گا، وہ نشاندہی کر کے گا اس بات میں تم حق چھوڑ چکے ہو، یہ راستہ حق کا ہے کیونکہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ 3 کے 3 گمراہ ہو جائیں. یہ مثال ارشاد فرمائے، یہ اللہ کا کرم ہے. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں یہ خاص بات، یہ تو گمراہی کی بات ہے. اور بخاری شریف میں وہ روایت بھی مجھے یہ جامع ترمذی شریف موجود ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم سے کہتے، کلمہ قسم سے، واللہ ما خاف منکم ان تشرکوا من بعدی،
اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے تم سے اے امتیو تم سے شرک بحیثیت مجموعی شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ وہ حبیب تیری امت کبھی شرک پر بھی کٹھی نہیں ہوگی کہ مشرک ہو جائے ساری امت، ایسا نہیں ہوتا، ہوگا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سب نمازی لوگ ہو، ابھی بھی نماز کا انتظار تھا، ہم نے بھی یہاں نماز ادا کی باجماعت، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نماز پڑھ کے آئیں گے سب۔ مسجدوں سے تعلق ہے، لہذا آپ سب تجربہ کار ہیں اس بات کے کہ کچھ لوگوں کو ہر وقت اس امت کے بارے میں شرک کا دھڑکا لگا رہتا ہے، تو نبی کریم کو یہ خوف نہیں تھا۔ آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ جن کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے تو ان سے آگے جو پڑھیں گے ان سے آگے جو پڑھیں گے شرک جلی میں سب مبتلا نہیں ہو سکتے، محمد کو اللہ کی قسم ہے نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ۔ وَلَكِنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن تم آپس میں ایک دوسرے کی گردن کاٹ سکتے ہو، تم آپس میں جھگڑے کو بہت، یہ اس سے بچنا تمہیں میں جو بیماری پڑے گی نا اس کی نشاندہی فرما دی آپ نے، اور کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ اب اور نبی آنے والا نہیں، جو کچھ ہونے والا ہے رسول پاک نے سب خود بیان فرما دی، اور اپنے رب سے یہ عرض کی میرے مالک میں تیار ہوں، بلاوا ہے میں تو چلوں گا، لیکن میں صرف یہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس امت کی محبت تو نہیں میرے دل میں ڈالی ہے، بس مجھے یہ آتا ہے کہ بڑی محنت ہو گئی، مشقت بہت اٹھائی ہے، بہت دور ان کو تعلیم دی ہے، تبلیغ کی ہے، تو راضی ہونے کا فرما چکا ہے کہ امت پر راضی ہے، تو جب اور نبی نہیں آئے گا پھر ان کو تبلیغ کون کرے گا؟ فرمایا حبیب تیرے خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے، اور امت تیری بالغ امت ہے، پہلی امتیں نبی کا مشن قائم نہیں کر سکی، ان کے نبی جو ان کے پاس آئے ان کی امانت کو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر یہود سے تورات نہیں سنبھالی گئی، نصرانیوں کے پاس سب کچھ ہے، طیارے اڑا لیے اور میزائل اڑا دیے اور ڈسکوریاں بھیج دی خلا میں، نہیں سنبھال سکے تو انجیل نہیں سنبھال سکی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو نوجوان کئی دفعہ کہتے ہیں اچھا نہیں تو ہمیں تو ڈسکوریاں چاہیے تھی، میں نے کہا بس ان سے جا کر پوچھ لو جن کے پاس ہیں ڈسکوری اور شٹل اور خلائی اور یہ اور وہ، ان سے جا کے پوچھو کہ وہ کمی محسوس کرتے ہیں کتاب کی یا نہیں کرتے، تو آپ نے نہیں پوچھا ہوگا، میں نے تو پوچھا ہے جا سب سے پوچھتا ہوں میں فلسطین گیا، وہاں ایک یہودی مجھے مل گیا، اس سے بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا تورات کدھر ہے؟ کہتے نہیں زبور ہے میرے پاس پڑھتے، میں نے کہا زبور کیوں پڑھ رہے ہو، تورات پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پر حاضری دی تو وہ یہودی تھا ڈرائیور، میں نے کہا چلو ہمارے ساتھ تمہارے نبی ہیں، کہتے یہاں ان کی قبر ہی نہیں ہے، آپ کیسے آئے ہو یہاں؟ ان کی تو قبر طور سینا میں ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تمہیں ان کی قبر کا بھی معلوم نہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے طور سینا میں جاتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر جہاں ہے وہاں مان نہیں رہے ہو، تو اگر کتاب تمہارے پاس رہی نہیں اور نبی کی قبر کا نشان تک تمہیں معلوم نہیں تو پھر ہے کیا تمہارے پاس؟ اب جن کو یہ قدر معلوم ہو وہ معلوم کریں، اور جو یہ سوچیں کہ ان کے پاس کوکا کولا ہے تو ان کو بھی مبارک ہو، ٹھیک ہے، کتاب اللہ کی جگہ اگر کوکا کولا تمہیں پسند ہے تو کرو فخر پھر اس بات پر بھی ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس تو کوکا کولا نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کوکا کولا پیتا کون ہے؟ اب تو یہ پانی ہے میرے پاس، سادہ پانی یہ پیتا ہوں، میں آپریشن کرائے ہوئے تو ڈاکٹر نے مجھے کہا یہ پیا کر۔ اور اس کا کیا کمال ہوتا ہے؟ یہ پانی بھی قیمتی دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جیسا ہے ویسا ہے، ملاوٹ سے پاک۔ یہ جو منرل کہتے ہیں تو کیا ہے یہ؟
اس کا مطلب ہے کہ جتنی چیزیں ہم اپنی طرف سے ڈالتے ہیں اتنا خراب کرتے ہیں اس کو. پھر ایک مرحلے پر جب معدے قبول نہیں کرتے تو اصل پانی کی طرف مراجعت کرتے ہیں. میں پوچھا اس میں کیا ڈالا؟ فرمایا اس کا کمال ہے اس میں کچھ نہیں ڈالا. کیوں؟ کہ پیور ہے. یعنی ہم نے ایسا رکھا جیسے بارش سے آیا. اس کو ہم نے گیس بھی نہیں لگنی دی, اس کے قریب سگریٹ نہیں پینے دیا. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ بھی 8 میل کے ایریے میں نہیں. تو میں پانی کی مشہوری کے لیے نہیں آیا, یہ مثال دینی تھی, میں نے ویسے عرض کر دیا. مطلب یہ کہ قدرت کا جیسے قدرت نے اتارا ایسا رکھنا بھی دنیا کے لیے مسئلہ پڑ گیا. تو بزرگوں, دوستو, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیور چیز کی طرف مراجعت ہو رہی ہے نا. دنیا آگے جا کے پی کے کولے فیزی ڈرنک پی کے اب آئے نا فطرت کی طرف. فطرت کی طرف قوم جب بھی آئے گی ان کی بیماریاں دور ہوں. جس طرح پانی اگر فطری مل جائے تو کہتے ہو اب گردوں کی تکلیف کم ہوگی, اسی طرح سمجھ جاؤ دین فطرت پر عمل ہوگا تو اندر کی بیماریاں دور. ملاوٹ چھوڑ دو. ہم ماؤ کا نظریہ دیکھیں گے, ہم کمیونسٹوں کا دیکھیں گے, ہم فلاں کا دیکھیں گے. فرمایا تمہیں کسی ماؤ نے پیدا کیا معاذ اللہ, یا کسی کمیونسٹ نے پیدا کیا, یہ کمیونزم کے نظام کی تم پیداوار ہو؟ کہا نہیں, رب نے. تو میں نے کہا رب جسے تمہیں بنانے کی قدرت ہے اس نے جو تمہیں جینے کا قانون بتایا وہی قانون تمہاری بہتر زندگی بنا سکتا ہے. اسی کا حق دو نا. ایک واشنگ مشین لے آتے ہو تو اس کے ساتھ اتنی سی کتاب ہوتی ہے کہ اس کے بٹن اس طرح چلانے ہیں, اس طرح تار لگانی ہے. تو کہتے ہو کہ بچوں کو بھائی پڑھ بھائی ذرا پہلے, جیسے اس نے بنایا انجینئر نے چلانے کا بھی طریقہ بتایا. تو دنیا جس نے بنائی اس نے بھی تو دنیا کو آباد رکھنے کا طریقہ بتایا نا. اور نرا کتاب پر بھی نہیں چھوڑ دیا, کتاب کے ساتھ اس کتاب کا ماہر بھی بھیجا کہ کتاب میں بھی ڈوب نہ جانا. کتاب بھی بتائے گا میرا محمد کے کتاب کے جو لکھا ہے اس میں کیا سمجھ آ سکتا. یہ ہے آج کا پیغام جو آپ تک پہنچایا دین اسلام کا. اور جن کو رسول پاک نے سامنے بٹھا کر پڑھایا سکھایا وہ اہل بیت اطہار ہیں, وہ صحابہ کرام ہیں. ہم ان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بعد از انبیاء معصوم شرعی ہم کسی کو نہیں مانتے. یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے. معصوم شرعی, نام معصوم ہونا یہ غلط نہیں. ہمارے پیر حضرت مجدد افسانی کے بڑے بیٹے کا نام بھی عروۃ الوثقیٰ محمد معصوم ہے. ربانی صاحب نقشبندی ہیں, وہ جانتے ہیں اس بات کو. اس لیے لفظ معصوم ویسے وہ بولتا ہے کسی اور معنی میں, لغوی معنی میں بولتا ہے, اس پر گرفت نہیں ہوتی. معصوم شرعی انبیاء کرام ہوتے ہیں علیہم السلام یا ملائکہ. ایک سوال آتا ہے, یہ بات کیوں کہی میں نے, کسی فتنے کے لیے نہیں کہی, یہ اس لیے کہی. سوال یہ آتا ہے کہ انبیاء تو ہوتے ہیں معصوم, اور معصوم ہوتے ہیں کہ وہ رب کی چاہت کے بنا کچھ کرتے ہی نہیں. اچھا, تو مجھے ایک طالب علم نے, اسٹوڈنٹ نے, اور وہ فلسفے کا اسٹوڈنٹ تھا, تو مجھے کہنے لگا کہ شاہ جی ہمیں ان کی پیروی کا کیوں حکم دیا گیا جو ہے ہی معصوم, ہم تو معصوم نہیں ہیں. تو معصوم کی پیروی غیر معصوم جب کرے گا تو ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے کام میں. نماز پڑھنے جانے میں تکلیف ہے, آنے میں تکلیف ہے, پیسہ دینے میں تکلیف ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی میں تکلیف ہے, طواف کرنے میں تکلیف ہے, ملکوں سفر کرنا پڑتا ہے, طبیعت بنانی پڑتی ہے. تو ہم مکلف وہ بنا دیے گئے, اور ہمیں طبیعت وہ ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں, ہمارے لیے سہولت نہیں ہے. ان کا تو دل بنایا ہی اس طرح کیا گیا.
تو پھر ہمیں پیروی ان کی کرنے کا حکم دے دیا گیا جن کے لیے کوئی تکلیف نہیں، یعنی مکلف ہے احکام کے، تکلیف سے مطلب یہ نہیں کہ ان پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن ان کا مزاج جیسے کانا خلقہ القرآن، کہ قرآن ہی نبی کریم علیہ السلام کی فطرت ہے، قرآن ہی نبی کی سیرت ہے، جیسے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ تو جس کی طبیعت ہی قرآن ہو اس کے لیے کوئی مشکل ہے، اور جس نے عمل کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، اس کے لیے تو مشکل ہے۔ چاہے پرانے نمازی بھی ہو پھر بھی گوڈے ہوتے ہاتھ رکھ دے، کدی پھرا دے، اٹھئے اون پڑھی ابھی، یعنی رویے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو مشکل لگ رہا ہے کام۔ سردی ہو تو اور مشکل ہے، سردی لگتی ہے نا بندے کو، سردی لگتی ہے، پھر وہ اہتمام کرتے ہو، پانی گرم کرتے ہو، پھر سارے اس کے بل بھرتے ہو، پھر ہے نا، تھوڑا سا پانی کو زیادہ خرچ کر دیتے، اتنی ٹوٹی نہیں کھولی دی کیونکہ یہ تو بڑا قیمتی ہے۔ سارے مسئلے میں تکلیف ہے نا۔ اس فلسفی طالب علم نے مجھے کہا کہ ہم تو ہماری طبیعت تو نہیں اٹھاتی اس چیز کو، تو پھر ہمارا راہبر وہ ہو جس کو تکلیف ہوتی نہیں، ان کی تو طبیعت ہے، ہماری تو طبیعت نہیں ہے، انکار والی طبیعت ہے، تو ہم غیر معصوم کی پیروی کیسے کریں گے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ لو دیکھ لو، یہ تو معصوم ہے، اس لیے کہ معصوم نہ ہوتے، اگر معصوم نہ ہو، منزہون عن الکبائر والصغائر، یہ ان کی شان نہ ہو، تو تمہیں کل کلام کسی نقطے پر اعتراض آئے تمہارا ایمان نہیں رہے گا، لہذا یہ ضمانت ہماری ہے، یہ معصوم ہے۔ نفس و شیطان کا اثر ان پر نہیں چلتا، ایسے تمہاری تعلیم کے لیے یہ بات کہہ دیتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ ہے قرآن میں، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، تو انبیاء ما رحم ربی میں ہوتے ہیں نا، جن پر رب رحم کرتا ہے وہ نفس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن ابرئ نفسی کہا انہوں نے، اور یہ تعلیم ہے ہمارے لیے۔ انبیاء معصوم شرعی ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ کو سوال سمجھ آئے؟ سوال سمجھ آئے تو جواب سمجھ آتا ہے، لیکن باریک بات ہے، تو فلسفہ ڈگری کر رہا تھا نا ماسٹر کی، اس لیے تھوڑا پھر لگاتے ہیں نا، زور بھی لگاتے ہیں نا۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ میں نے کہا تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ معصوم کے بعد امت کس کی حوالی ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سبحان اللہ۔ اے مومنو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو نا، وہ ایمان لائیں کس کی طرح؟ ما آمنتم، اے میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھنے والے مسلمانوں، صحابیوں، تمہارے جیسا ایمان لے آ جائیں تو ہدایت والے۔ اب یہ معصوم نہیں ہے، تو ان کی مثل ایمان لانے کا مسئلہ آ گیا نا۔ فرمایا معصوم نہیں ہے، صحابہ معصوم نہیں ہے، کیونکہ بعد از انبیاء معصوم شرعی نہیں ہوتا کوئی، ٹھیک ہے، لیکن کمال ان کا یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کا طریقہ تو سنت ہو، وہ معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے، ان کا طریقہ سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معصوم فرما رہے ہیں میرا طریقہ بھی تمہارے لیے قانون ہے، میرے خلفاء کا طریقہ بھی تمہارے لیے قانون ہے۔ فرمایا تمہارا وہ خیال بھی دور ہو جانا چاہیے کہ ہم تو معصوم نہیں جی، ہم ایسی کمال کیسے پیدا کر سکتے ہیں، متابعت میں بھی ایسا کمال 100% ان کے جیسا کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو معصوم ہے اور ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیسے ان کے جیسے۔ فرمایا معصوم یہ بھی نہیں ہے، لیکن نبی نے جن کو اپنے رنگ میں رنگا اور جنہوں نے اپنا آپ نبی کی خدمت میں وقف کر دیا، وہ نبی کے رنگ میں رنگے
मासूम शरीर नहीं, लेकिन नबी ने उनकी सुन्नत को भी कानून फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हज़रत हुज्जतुल इस्लाम। आपको समझ आई? ऐसा कोई फलसफा नहीं पेश किया मैंने तो मनकुल से यानी रिवायत साहब के सामने पेश कर दी। सुनन इब्न माजा भी मौजूद है शायद सित्ता के अंदर, कानून देख लो। हालांकि आप खुद जानते हैं कि सुन्नत तो रसूल पाक की, कितने फिरके हैं जो कहते हैं कि सुन्नत सिर्फ रसूल पाक की होती है। तो हम तो रसूल पाक से सीख रहे हैं ना कि सुन्नत सहाबा इकराम की, खुलफा की सुन्नत को सुन्नत कह रहे हैं। और फिर इन हदीसों का क्या करेंगे आप, जिनमें रसूल पाक फरमाते हैं तरक्तु फीकुम कुमुस्सक़लैन इन्नी तारिकुन फीकुमुस्सक़लैन, कि मैं तुम में दो भारी सिकल दलीलें छोड़ के जा रहा हूं मेरी उम्मत। मा इन तवस्सतुम बिहिमा लन तदिल्लू, अगर तुम्हारा ताल्लुक इन दो दलीलों के साथ रहा तो हरगिज तुम गुमराह नहीं होगे, हरगिज गुमराह नहीं होंगे तुम, यानी बिल्कुल राह हक पे रहोगे अगर तुम्हारा ताल्लुक इनके साथ रहा। वो दो दलीलें क्या हैं? फरमाया एक अल्लाह की किताब, एक मेरे अहले बैत। हदीस उठाकर देख लो। लोग हमसे पूछते हैं कि अहले बैत मासूम शरई है। मैंने कहा मासूम शरई अंबिया के बाद अहले सुन्नत नहीं मानते किसी को, लेकिन तुम ये बताओ कि जो मासूम शरई नहीं है उनका सिर्फ दामन पकड़ लेने से जमानत दे रहे हुजूर कि लन तदिल्लू, तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। तो ये तो रसूलुल्लाह से पूछो ना कि या रसूल अल्लाह, जब ये मासूम शरीर नहीं है तो फिर इनका दामन पकड़ के हम कभी फिसलेंगे नहीं, तो क्या वजह है? कि वो खुद क्या फिसलेंगे, जो उनके पीछे चल पड़े वो नहीं फिसलता। और हुजूर फरमाते अहादीस सही है। इस शहर में अगर अहादीस की कोई छानबीन करने वाला हो बेशक पेश करना कि इरफान मशहदी ये हदीस पाक पेश कर गया, और एक जगह से नहीं 10 जगह से पेश करना, हुजूर जमानत देने नहीं होगा। जब किताबुल्लाह के किताबुल्लाह होने में शक नहीं तो अहले बैत के पाक होने में भी शक नहीं, और अगर शक होता तो मुस्तफा हमें उनका दामन पकड़ने का हुक्म क्यों फरमाता? दिल माने तो कह लो सुभान अल्लाह, ना माने तो फोर्स नहीं करते हम। आपको पता है कि बरतानिया में हमारे पर यही लगाया था, ये फोर्स करते, ये फोर्स नहीं करते, मिन्नत करते, मिन्नत करते, मिन्नत बन जाओ, ठीक है। नहीं क्या बात है, मोहम्मद उस्मान मेरा पुराना दोस्त भी है, मुरीद भी है, तो मुझ पर वो तरस करता है थोड़ी देर बाद के पानी पीना जी। मैं आगे पानी पिए प्यार ना मार मैनू। अल्लाह अकबर, नहीं बात है जी मेरे। अच्छा मैं अर्ज कर रहा हूँ मसला भाई, इस पर क्या आपको जरा क्या है? सुभान अल्लाह। आप तो मासूम किसी को कह रहे हो, मैं नहीं कहता, मैं अहले सुन्नत व जमात हूँ, अहले सुन्नत का तरीका समझता हूँ। आप बारे शरीयत सिर्फ पढ़ो, बारे शरीयत में को 450 प्रोग्राम किया है मैंने बारे शरीयत पर। बारे शरीयत में भी ये लिखा है कि बाद अज़ अंबिया मासूम शरी नहीं कहते, लेकिन जो महबूब के खास है ना वो अवाम मलाइका से अफजल है। हालांकि मलाइका मासूम है, मलाइका सब मासूम है ना,
ملائکہ سب معصوم ہیں، لیکن خواص سے ملائکہ جو ان میں رسول کہلاتے ہیں، ان کے بعد جو ملائکہ ہے امت محمدیہ کے خواص عوامی ملائکہ سے افضل ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ معصوم ہے کہ نہیں؟ اور کملیا یہ معصوم شریف نہیں، لیکن معصوموں سے بھی افضل ہے۔ لیکن تیزی نہ کر جانا کہ معصوم کہتے تو کوئی نبیوں سے افضل کرنا، نہ انبیاء سے نہیں کہہ رہا، نہ رسول ملائکہ سے افضل کہہ رہا ہوں، لیکن بارے شریعت اٹھا کے دیکھ، اس میں لکھا ہے عوام ملائکہ بھی معصوم ہے، مگر یہ معصوم نہیں ہے خواص سے امت محمدیہ جو معصوم شریر نہیں ہے، یہ ملائکہ عوام جو معصوم ہے ان سے یہ افضل ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی نے بھی یہ لکھ دیا۔ تو یہ بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شیر اسلام۔ حضور فرمائیں کہ ان کے دامن سے وابستہ رہو، گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج اگر بد فرقے یہ بات کریں جی کوئی نہیں ہوتا جی، غلطی ہوتی ہے جی، فلاں ہوتا ہے جی، میں کہتا ہوں حفاظت نہ ہوتی تو حضور یہ نہ فرماتے کہ ان سے تمسک کرو۔ کیوں کہ جس کی حفاظت نہیں اس کا پاؤں اپنا پھسلے، اس سے تمسک رکھنے والی تو پوری لین گئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ ان سے اگر تمسک رکھو، تمسک ہو تمہارا ہرگز گمراہ نہیں۔ اتنی تسلی، اس کا مطلب پہلے یہ تسلی ہے گمراہ نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے معصوم کی بات نہیں ہوتی۔ دیکھو حدیث پڑھو، حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جیش اسرا، تبوک میں رومیوں سے لڑائی کے لیے جو صحابہ اکرام کا لشکر تیار کیا اس کو جیش اسرا کہتے ہیں۔ جیش اسرا کا مطلب ہے کہ یہ تنگی والا، کہ اس کے لیے سامان نہیں تھا۔ تبوک روم سے لڑائی تھی، اس میں روما کی جو سلطنت ہے اس کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں ان کو روما سلطنت کیا تھی۔ ابھی بھی شہر روم تو ہے نا، لیکن اس وقت پورے سلطنت کا نام روم تھا۔ قرآن میں بھی سورۃ روم ہے نا، وہ اسی روم کے نام پر ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد۔ یہ اسی روم کی بات ہو رہی ہے۔ تو سامان نہیں تھا، حضور نے فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو اس لشکر کی تنگی دور کرے نا، اس کے لیے سامان فراہم کر دے، اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے لیے جنت ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ لوگ حضور کا اختیار پوچھتے ہیں نا، کہتے ہیں جنت اگر ان کے پاس ہے تو سامان نہیں ہے لشکر کے لیے، جنت دیتے ہیں، سامان نہیں دیتے۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے پیر جی؟ جنت دیتے ہیں، سامان نہیں ہے، اس کو تنگی کا لشکر کہتے ہیں۔ تو سمجھ لو کہ جنت اس کو دیں گے جو ان کے لیے سامان پیش کرے گا۔ وہ دیں چاہیں تو اپنے خزانوں سے نکالیں جو رب نے بخشے ہوئے ہیں، لیکن خزانے سے نکالیں تو جنت کسے ملے؟ کیونکہ کسی کا تو کچھ لگا نہیں پھر اس پر۔ لہذا من جہز جیش العسرہ، کون ان کے کرے گا سامان، ضرورت کا کون تیار کرے گا؟ حضرت عثمان نے کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں کروں۔ بولیے یہ حدیث پاک ہے، سیاستہ میں ہے، متعدد جگہ پہ ہے۔ میں دوں گا۔ کتنا دیا؟ 100 سے لے کر 300
300 سے لے کر 900 تک ذکر ہے، اتنے اونٹ پیش کیے. آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، اتنے بخل کرتے. انہوں نے اونٹ پیش کر دیے اتنے. شاید آپ کو یقین نہیں ہے پیش کیے یہ نہیں کہ انہوں نے ہی کیے. وہ ڈھونڈ بھی ایک لینا ہوئے تو پورے محلے کو چندہ کرنا پڑتا ہے. آج بھی 300 اپنی جیب سے دیے، 300 اونٹ اور بمائے سامان. اسی لیے ان کو غنی کہتے. غنی ایسے تھوڑی ہو جاتے ہیں نام رکھا لو الغنی پیٹرولیم تو اس سے مطلب ہو کہ غنی ہو جاتا ہے بندہ. غنی وہ ہوتا ہے جو عثمان کی طرح ہوتا ہے، وہ غنی ایسے تھوڑی ہوتی. میں گیا جو لالے موسیقی الغنی پیٹرولیم، میں کہ غنی پیٹرولیم کو مفت پیٹرول بنتا ہے پیا. آخر نہیں یہ تو ملاوٹ والا بھیجتا ہے تو نالے وہ دیتے بھی ڈھیر سارے پیسے لاندا ہے. میں کہ پھر کیڑی گل غنی ہے؟ کہتے نام کا غنی ہے، عثمان کام کا غنی، عثمان دل کا غنی. اس لیے ان کو یاد کر رہے 18 ذی الحجہ ان کی شہادت کا دن ہے تو ہم یاد کر رہے ہیں. ابھی حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف لے گئے تھے ہمارے وہاں پہ ہفتے کے دن. ان سب نوجوانوں نے یہ وہاں سے تشریف لائے ہیں، پورا وفد آیا ہے آج بھی. تو ان نے حضرت عثمان غنی کا بہت دن مقرر کر کے. حضرت کتنا ٹائم نہیں پھر بھی 10 چلو 5 منٹ میں بات ختم. حضرت عثمان غنی میں جناب سامان پیش کروں. آج تک دنیا جو یاد کرتی ہے نا ان کو میرے روما خرید کے وقف کرتی ہے. جیسے اسرا کے لیے میں تیار کروں اور سینکڑوں دی. یہ تو حدیث کی اپنی کتاب میں 300 کا ذکر آتا ہے. باقی جو محدثین کرام نے پورا بیان کیا کئی مراحل ہیں اس کے تو 900. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء شریف میں لکھا ہے 900. حضور نے فرمایا کم ہے نا 100 ہیں کم ہیں اور دو. کیوں پورا اب میں اللہ کی عظمتوں کے قربان، رسول اللہ کی رحمتوں کے قربان. کہاں روما کی سلطنت ایک پورا امپائر، پوری دنیا کا سب سے بڑا امپائر اس وقت کا. قیصر و کسرا ایران کا بادشاہ اور قیصر روما کا بادشاہ، یہی تو دنیا کی سپر طاقتیں تھی. اور محبوب کا لشکر، اللہ کا لشکر لڑنے جا رہا ہے اور وہاں پوری سپر طاقت اور یہاں حضرت عثمان. کہ لشکر کے سامان کون تیار کرے گا؟ عثمان. اندازہ ہے آپ کو؟ اب جو کہتے ہیں جی بندہ مشکل کشا نہیں ہوتا، بندہ کچھ نہیں کرتا، وہ کچھ کرتا ہے نا. صرف آسمان سے سیدھا تو نہیں منگوایا، حالانکہ دیا عثمان کو بھی رب نے، لیکن اس وقت وہی دے رہے ہیں نا. تو کچھ خیال کیا کرو. یوں مسئلے نہیں کرتے کہ بندہ کچھ نہیں کرتا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں کہنا عثمان مال کی ضرورت عثمان کدھر ہے اور مال پیش کر دیا. اور جب یہ بڑے ضرورت کے سامنے مرحبا ہے اور پکار رہا ہے نکلو باہر خود آؤ مقابلے میں، تو فرماتے ہیں اے نا علی اب تکڑے بندے کی ضرورت ہے کیونکہ جانوں کو خطرہ ہے. مال کی ضرورت عثمان، جان کی ضرورت علی. اے نا علی، علی کدھر؟ حضور حاضر. فرمایا ذرا ٹھہر کے. غزوہ خندق میں فرمائی عبد ود کا بیٹا ہے عمر اور یہ مرحب ہے، تو ہزار بندے کا مقابلہ کرنے والے علی ذرا سنبھل کے. نعرہ حیدری. آج کی یا رسول اللہ مال کو ضرورت ہو تو عثمان پکارا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ اور رسول جانتے ہیں عثمان کمی نہیں رہنے دے گا. اور دشمن آئے جانے لینے کے لیے تو جانوں کی حفاظت
دین اسلام کی حفاظت ہے نا، اس کا مطلب ہے اللہ اور رسول جب پکارے علی کو کہ جان کی حفاظت کا مرحلہ ہے تو علی آئے سامنے، اس کا مطلب ہے اللہ اور رسول جانتے ہیں یہ کام علی کر سکتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ورنہ اسے ہی پکارا جائے جو کر سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے جی آپ کیا فلاں کیا یہ کیا، میں نے کہا چپ رہے، گل جب آمدی نہ ہوگی تو چپ چنگی ہوندی، ایویں کچھ نہ کچھ بول دے رہا کیوں کہ ہم بھی ہیں، تم ہو تو اتنی کرو جتنی کر سکتے ہو، کوئی 10 آدمی، کوئی 4 آدمی، کوئی 5 آدمی، کوئی 2 آدمی کا مقابلہ کوئی 20 کا کر سکتا ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 10ویں پارے میں کہ 100 کو 200 بڑھا دینا، 200 سے بڑھا دینا، لیکن یہ کیا کہ 1000 آدمی کی قوت رکھے ہو، ایک اکیلے علی آئے مقابلے میں، ہمیں جانتی سمجھ آ رہی ہے نا۔ ان کو بھی فرمایا کہ ان کی مثل جو ایمان لائے، ان کو فرمایا جو ان سے تمسک رکھے، تمسک رکھے گمراہ نہیں ہوگا، اور وہ بدبخت کیا جو ان میں سے نقائص نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام سے صحبت کا رشتہ نصیب ہے، ان کی مجلس میں بیٹھے، صحبت میں بیٹھے، ایمان کے ساتھ آپ کی زیارت کر لی، آپ کی زیارت کی، آپ پر فدا ہوئے، سب نہیں، ٹھیک ہے، جن کو بھی اللہ نے توفیق دی لیکن زیارت سب نے کی، ایمان کے ساتھ جنہوں نے زیارت کری، رب نے کہا یہ سارے جنتی ہیں، جنتی، کیونکہ میرے حبیب کو دیکھے ایمان کے ساتھ تو پھر دوزخ میں تو نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں درجات کا فرق ہے، سب برابر نہیں ہے، حضور کے پاس آنے والے بھی سب برابر نہیں، جیسے اللہ کی نبوت ہے سب کے پاس، لیکن درجوں کا نبیوں میں بھی فرق ہے، اسی طرح صحابی بھی حضور کی خدمت میں ہے، اہل بیت بھی حضور کی خدمت میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ حسنت کا وعدہ تو سب سے کر لیا جو ایمان لے آئے، حبیب کی زیارت کی، لیکن جنہوں نے تنگی کے وقت میں قتال کیا، جہاد کیا، مال خرچ کیا، اعظم درجۃ، ان کے درجوں کو بعد والے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قرآن ہے، لا یستوی، یہ برابر نہیں ہے آپس میں، بس یہ تو ہو گیا مسئلہ، اب اس کو بار بار نہیں دہراتا، لیکن آخری لفظ بولتا ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اور سارے موضوعات جو ہیں ان پر ایک ایک 2 لفظ میں بولتا جا رہا ہوں، کیونکہ قریشی صاحب نے، مفتی صاحب نے موضوع جو ہے نا وہ سارے تعین کر دیے، تو ہمیں پھر ایک ترتیب سے آنا پڑا اس پر، تو میں یہ عرض کرتا ہوں، اہل بیت اطہار میں جو سب سے زیادہ حضور کے احب ہیں، یہ لفظ حضور کا اپنا ہے، حدیث کا لفظ بول رہا ہوں، احب اور اعز، یہ 2 لفظ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، پوچھا کس نے؟ حضرت خاتون جنت، نبی پاک کے لخت جگر، سیدہ پاک طیبہ طاہرہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے محبت زیادہ ہے یا علی سے زیادہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو احب ہے، سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے ہے، اور علی اعز ہے، عزت میں تجھ سے بھی زیادہ علی کی کرتا ہوں، محبت علی سے بڑھ کے تم سے کرتا ہوں، لیکن عزت تم سے بھی زیادہ میں علی کی کرتا ہوں، یہ اعز ہے تو احب ہے۔ کائنات میں کوئی بندہ اور میں نے دیکھا نہیں
کہ جو اس مضمون کو اس طرح ادا کرے، یہ حضور کے کلمے تیرے آگے جی یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، اس سے فصاحت زیادہ بڑی ہے ہی کوئی نہیں، یہ اس فرق کو بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ احب ہے تو، یہ اعز ہیں، تو جو احب ہے نا حضور کے، بات سمجھ آئیے، حضور جس کو سب سے زیادہ چاہیں، محبت کریں، اس کا درجہ آل بیت میں بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نسبت سے یہ خیال کرنا اس بات کا کہ اس نسبت سے عرض کرنا محبت مصطفیٰ کہ حضور نبی کریم نے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، احب ہیں۔ تو حضرت خاتون جنت، ارے خدا کے بندے، جب اہل بیت کی کسی بھی ہستی سے تمسک ہو تو یہ ضمانت ہے اسے پیارے مصطفیٰ کی کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو جو احب ہو مصطفیٰ کا اور لخت جگر ہو، جس کے لیے حضور فرمائے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جب ہر اہل بیت کا فرد تیرے لیے ضمانت ہے کہ تو گمراہ نہیں ہو اگر تیرے ہاتھ میں ان کا دامن ہو، ان کی پیروی کرے، تو جو احب مصطفیٰ ہو ان میں خطا کس طرح ڈوب سکتا ہے؟ اور کچھ ان لوگوں کے کیا گلا تھا، وہ تو تھے ہی خالی۔ ہمارے اہل سنت کہلانے والوں میں جب یہ کلام پیدا ہوا نا تو افسوس یہ ہوا کہ اس جماعت میں ایسے گندے انڈے کہاں سے آ گئے؟ یہ تو پاکوں کی جماعت ہے، یہ تو اولیاء اللہ کو محفوظ مانتے ہیں۔ تو جو اولیاء اللہ کو محفوظ مانتے ہیں وہ خاص جو احب ہیں مصطفیٰ کے، ان کے بارے میں ایسی سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نہ، ہرگز نہیں، محفوظ ہیں۔ اور سن لو، حضرت عثمان نے جب وہ پیش کیا نا، قربانی پیش کی 300 اونٹوں کی، تو حضور نے کیا لفظ بولا؟ ما در عثمان ما عملا بعد اليوم، عثمان جو بھی کر لینا آج کے بعد اس کو کوئی عمل اس کا ضرر نہیں دے گا۔ میں پوچھتا ہوں کیا عثمان معصوم ہے؟ تو پھر ضرر کیوں نہیں دے گا؟ جو مرضی کرے وہ۔ میں مقابلتاً بات نہیں کرتا، کیوں کہ ان میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ عثمان بھی سرکار کے خاندان میں ہے نا، 2 بیٹیاں ہیں سرکار کی حضرت عثمان کے عقد میں، اور یہ بیٹی ہیں، خود بیٹی ہیں حضرت خاتون جنت، اور یہ فلذت قبض خیر الانبیاء، خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بات سمجھانے کے لیے صرف عرض کرتا ہوں، اوہ کملیا، یہ تو حضور بھی جانتے ہیں، میں مخاطب آپ کو کر رہا ہوں، غور کرو۔ جو اونٹوں کی قربانی پیش کرے حضور کے سامنے، اس کو تو کوئی عمل ضرر نہیں دیتا، اور جو 72 تن بیٹے دین اسلام کی عظمت کے لیے قربان کرے، قربانی بہت بڑی ہوتی ہے، اونٹوں کی قربانی بھی چھوٹی نہیں، پر مالی قربانی میں آتی ہے نا۔ سبحان اللہ، جان کی قربانی 72 تن جس کی اولاد رسول کے ذبح ہوں، وہاں اہل سنت و جماعت کو نہیں جچتا، انہوں نے گل نہیں کسی اور دی۔ اہل سنت جچتا ہی نہیں ایسی بات، زبان پر لائیں، کبھی دل میں لائیں، کبھی دماغ میں لائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، بلکہ امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو ان جانوروں کی تعظیم کا حکم دیا ہے جو اس کی راہ میں ذبح ہونے کو جا رہے ہیں، کہ ان کا ہار بھی نہ توڑنا،
لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدیہ ولا القلائد، بلکہ ان کے گلے میں جو قلادے آ رہے ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ تو امام غزل القاسم کی شاعری کہتے ہیں یہ جانور جو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی تعظیم کرو۔ تو جانور مرضی سے جا رہے ہیں، ان کو تو کوئی لے جا رہا ہے تو جا رہے ہیں نا۔ اور جو انسان ہو کر اپنی مرضی سے پتہ ہو کہ یہ جان جائے گی، پھر بھی اس کے نام کا کلمہ بلند کرے اور گردن اتر جائے اس کی، تو کچھ تو سوچو مسلمانوں، جانوروں کی تعظیم فرض ہے جو قربانی کے ہیں، تو جو انسان قربانی پیش کرے گا تو ساری کائنات کی متاع ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس لیے وقت ختم ہوا، اور ایک بات صرف اس ہستی کی کرتا ہوں کہ جو فنا فی اللہ تھے، اور فرمایا ایک کیفیت یہ تھی کہ میں اپنے اندر جانتا ہوں مجھے یہاں عبد القادر نہیں نظر آتا، اس وجود میں عبد القادر نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فنائیت ہے۔ فنا کا مطلب کیا ہے؟ قادر کی قدرت میں عبدیت کو فنائیت ہوئی۔ خود بات اٹھا کے دیکھو، یہ کون ہستی ہے؟ یہ کون ہستی ہے؟ یہ اسی سیدہ پاک کے لخت جگر ہیں، 11 پشت بعد 11ویں والا پیر جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، حاجی عبد الرحمن صاحب۔ تو حاجی جی میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ سیدہ کی معاذ اللہ خطا کا ذکر کر کے وہ غوث پاک سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے رہا گا، 11ویں منائے گا، اور 11ویں بھی اس کی قبول ہے جو سیدہ خاتون جنت کا ادب جانتا ہوں۔ ایسے ہی پورے مہینہ کا نام رکھ دینا جی یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، تو پھر غوث پاک 11ویں پشت میں ہے نا، تو جس کے 11ویں پشت میں پوتے کے لیے پورا مہینہ ہے نا، اور 12 مہینے اس کی دادی کے لیے وقف ہے ہمارے، کیوں کہ وہ لخت جگر ہے پیارے مصطفیٰ کی۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہمارے غوث پاک پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہماری جد جان ہے، لیکن کیوں جن جان ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا کرو وہ اصلی حسینی سید ہے، ان سے ہمیں سیدہ کی خوشبو آتی ہے، سیدہ کی خوشبو آتی ہے، تو حسنی تو حسینی۔ اعلیٰ حضرت یہی تو لکھتے ہیں، یہ نسبتیں ہیں۔ اللہ اکبر، کر گیا ماند ولایت کے درخشاں سب چاند، لاڈلا یہ پسر سیدہ زہرا تیرا۔ شاہ نصیر الدین صاحب کا شعر، فرما کر گیا ماند ولایت کے درخشاں سب چاند، لاڈلا یہ پسر سیدہ زہرا تیرا۔ ان میں جدہ کا کمال ہے تو وہ مرشد ہے، وہ پیر ہے، ہر مہینے ہم ان کی 11ویں شریف مناتے ہیں۔ تو یہ غور کیا کرو، امام جعفر صادق سب نقش بندی سلوک کے حضرت بیٹھے ربانی صاحب، پوچھ لیں ان سے، شجرہ پڑھنے والے ہیں، کیا امام جعفر صادق کے بغیر کوئی بھی صوفی؟ قادریہ کا تو ویسے ہی منتہا سلسلہ مولا علی ہیں، چشتیہ کا منتہا سلسلہ مولا علی ہیں، سوروردیہ کا منتہا سلسلہ مولا علی ہیں، نقش بندیہ کا بھی شجرہ کامل نہیں جاتا ابو بکر صدیق تک جب تک ان میں امام جعفر صادق کا فیض نہیں آتا۔ تو امام جعفر صادق کون ہے؟ کس کا پوتا ہے؟ صوفی بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو سوچیں گے جی کہ سیدہ کے لیے بات کرنی ہے کہ نہیں ہو، کملے ہو۔ کیسے منہ دکھاؤ گے؟ امام جعفر سے پوچھو نا کون ہے؟ امام زین العابدین کے پوتے
امام محمد باقر کے بیٹے، امام حسین علی مقام کے پڑپوتے. کیا کہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، اور علم حق دے باقر عالم الہدا کے واسطے. ان کے باپ دادا کی بات ہو رہی، امام باقر، محمد الباقر. کس کے بیٹے؟ امام زین العابدین سید سجاد کی. اور وہ کس کے بیٹے؟ امام حسین علی مقام کے. وہ کس کے بیٹے؟ سیدہ خاتون جنت پاک کے اور مولا علی شیر خدا کی. اس نسبت کے بغیر نہ کوئی صوفی ہوا نہ ہوگا، نہ کوئی ولایت کو پہنچا نہ پہنچے گا. لہذا دیکھ لو یہ سستیاں کبھی منزل نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے گھرے رہندے. اس لیے ایسی شہادت کے وقت میں سستی کا مظاہرہ کرنا صوفیاء کے ہاں بھی، اولیاء کے ہاں بھی قبول نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کے ہاں بھی قبول نہیں. اور ہماری کوشش کسی کو نیچا دکھانے کے نہیں ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں تو اہل سنت کی چٹی چادر پر بے ادبی کا داغ لگنے سے اہل سنت کو بچانا چاہتا ہوں. ہمارے ذمہ یہ نہ لگے کبھی بھی ہم مر نہ جائیں اس سے. ہمارے جیتے جی نہیں. کیوں کہ سرکار نے فرمایا نا کہ یہ پاک قافلہ کس کے سپرد ہے؟ فرمایا ہر دور میں حبیب تیرے غلام ہوں گے جو سچی بات کرتے رہیں گے. کوئی غلط بات کہہ دیا منہ سے تو اس کو جواب آئے گا، سچی کہنے والے سامنے موجود ہوں گے. اسی ڈیوٹی پر حاضر ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ ولیوں کی جماعت ہے، اس میں بے ادبی والا داغ نہ لگا اہل سنت کی تاریخ پر. اہل سنت ادب والے، اہل سنت ادب والے، اہل سنت تو ان کی اولاد در اولاد جو سادات کرام ہیں ان کا ادب کرتے ہو. تم کہاں جا کے بات کر رہے ہو جدہ پاک پر جو لخت جگر ہیں پیارے مصطفیٰ کی، جن کو واضح لفظ میں فرمایا کہ تیرے ساتھ انا حرب لمن حاربتم، جو تم سے لڑے اور بے ادبی کرے علی و فاطمہ اس سے میری لڑائی ہے، اور جو تم سے صلح رکھے اس سے میری صلح ہے. تو جس کی محبت حضور کی محبت، جس کی اذیت تکلیف حضور کی تکلیف ہو، جس سے جنگ حضور سے جنگ ہو، جس سے صلح حضور سے صلح بنے، ایسی ہستی کے بارے میں سوچنا. وہ ایک بندہ مجھے کہہ دے معصوم کی الگ شان ہوتی ہے. میں نے کہا معصوم کی الگ شان ہے، ہم میں بھی اس سے انکار نہیں، لیکن اتنا تو سوچ کہ جس کی عزت پر حرف آئے تو معصوم کی عزت پر حرف آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سب، میں خود بیٹیوں والا ہوں، آپ بیٹیوں والے ہوں گے. کوئی باپ دنیا کا ایسا ہے کہ جس کی بیٹی کی عزت پر حرف آئے اور باپ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا؟ تو کیسے سمجھ لیتے ہو کہ کوئی بے ادبی کرے گا پاک فاطمہ کی تو پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھ سکے گا؟ یہ کس قسم کا نادانوں والا خیال ہے؟ کیا بات، کچھ سوچو. کیا بات. 17 آیتیں رب نے اتاری قرآن میں. جب حضور کی زوجہ پر حرف لائے منافقین، تو زوجہ تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے جو نکاح میں آنے سے زوجہ بنتی ہے، اور پھر طلاق ہو جائے تو چلی بھی جاتی ہے. تو بیٹی کو تو کچھ بھیجنے والا بھی مسئلہ نہیں ہوتا. کبھی کوئی باپ ایسا کہہ سکتا ہے کہ اب باپ نہیں رہا یا وہ بیٹی نہیں رہی؟ اللہ اکبر. تو بیٹی بھی کون؟ جو صورت میں بھی ان جیسی، سیرت میں بھی ان جیسی. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا شکل میں، شمائل میں، عادات میں، طور طریقے میں، صورت میں، سیرت میں اشباہ بالرسول، مشابہ بھی نہیں، اشباہ. سب سے زیادہ مشابہ سیدہ خاتون جنت ہے. کلام ایسا کرتی جیسے حضور کلام کرتی، سیرت ایسی جیسے حضور کی، صورت ایسی جیسے حضور کی. سیاستہ سے دکھانا میری ذمہ داری ہے. اللہ کے بندو، بیٹی کی عزت باپ کی عزت دو نہیں ہوتی. بیٹی پر حرف آئے، اللہ اکبر، کوئی باپ برداشت نہیں کرتا. لہذا ایسا راستہ مت نکالنے کی کوشش کرو. یہ خطا کا راستہ ہے تمہارا جو تم نکال رہے ہو. اس لیے ان کی عزت حبیب کی عزت.
ان کو تکلیف ہوگی, حبیب کو تکلیف ہوگی. اور پھر بندہ خدا جن کی صورت ان کو صورت سیرت. اب ہمیں حوالے دیتے پھر کہ جناب نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا. میں نے کہا کمڑے ہو گئے ہو, جب کمی نہیں کسی چیز کی, صورت کی, سیرت کی, کلام کی, چلنے کی, بیٹھنے کی, سخاوت کی, قبولیت کی, تو پھر جب رب نے کمی نہیں چھوڑی تو امتی کیوں فرق کر رہے ہیں اور کمی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور اب بھی موقع ہے, بچ جاؤ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد موجود سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ ہے ستھرا صاف اولیاء والا عقیدہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگر زیادہ وقت لے گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.